لاہور کی ماتحت عدالتوں میں ایسے کیس زیر سماعت ہیں جو سالہ سال سے چل رہے ہیں، اور یہ وہ کیس ہیں جو ذاتی دشمنی کی وجہ سے عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور 100 سالہ پرانی دشمنیاں جو ہیں وہ ابھی تک چل رہی ہیں۔ کئی لوگ ان کے اس دشمنی کی بھینٹ جو ہے وہ چڑھ چکے ہیں، اور بعض کیس ایسے ہیں جن میں تیسری نسل جو ہے وہ بھی اس دشمنی کی بھینٹ جو ہے وہ چڑھ رہی ہے، اور بعض ہتھکڑیاں لگا کر عدالتوں میں بھی ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہم نے یہ تمام کیسز جو ہے وہ سامنے رکھے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے فرحت علی شاہ ایڈوکیٹ جو ہے ان سے رابطہ قائم کیا ہے۔ فرحت علی شاہ ان تمام کیسوں کے وکیل بھی رہ چکے ہیں، اور وہ ان کیسوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ آج جو ہمارا پروگرام ہے، پہلا پروگرام جو ہے یہ ہم ترتیب وار پروگرام دیں گے۔ جو پہلا پروگرام ہے ہمارا، وہ پروگرام ہے بلا ٹیپو ٹرکاں والا، جو دشمنی ابھی تک چل رہی ہے، اور ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ آج اس کیس کی تفصیلات ہم معلوم کریں گے فرحت علی شاہ ایڈوکیٹ سے۔ آئیں ہم چلتے ہیں اور فرحت علی شاہ سے اس کیس کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ یہ لاہور کی جو پرانی خون ریز دشمنیوں میں سے ایک دشمنی یہ ہے جو کہ پچھلے تقریباً 100 سال سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے، اور اس میں نہ صرف بلا ٹرکاں والا، اس کے بعد بلا ٹرکاں والا کا بیٹا ٹیپو ٹرکاں والا قتل ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ اور لوگ بھی جو تھے اس دشمنی کی بھینٹ چڑھتے رہے۔ بیسیکلی ان لوگوں کا ایشو جو، کیونکہ ان کے کیسز میں نے کیے ہیں اور ابھی بھی ان کے میں کیسز، کیونکہ اب بلا ٹرکاں والا کا پوتا جو کہ اب اپنے اس پورے کے پورے خاندان کو لیڈ کر رہا ہے، بلاج ٹیپو ٹرکاں والا کے نام سے مشہور ہے، اور ان کا بیسیکلی شاہین صاحب یہ کاروباری لوگ تھے، اور ان کا ٹرانسپورٹ جو آپ کے گڈس ٹرانسپورٹ کا کام ہے انٹرنیشنل گڈس کے حوالے سے، وہ آپ کا جتنا لاہور کے اندر جتنا بھی کاروباری معاملات میں ٹرانسپورٹیشن ہے، جتنا آپ کا اعظم کلاتھ مارکیٹ اور یہ جو آپ کا سرکولر روڈ اور جو شالمی مارکیٹ، یہ سارے کے سارے ان کے گڈس ٹرانسپورٹیشن کا ان کا پرانا کام چلا آ رہا ہے۔ لیکن جو کہ لاہور شہر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پرانے لاہور کے اندر پہلے ایک پلوانی کلچر ہوا کرتا تھا اور اکھاڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ بیسیکلی ان کی دشمنیاں جو سٹارٹ ہوئیں، یہ اس وقت اس پلوانی کے سیکوینس کے اندر یہ معاملات شروع ہوئے، اور پھر یہ معاملات جو تھے بڑھتے چلے گئے اور اس نہج تک بڑھ گئے کہ جو اپنے اپنے اینڈ کے بڑے لوگ تھے دونوں طرف سے، وہ نہ صرف قتل کر دیے گئے بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی قتل کیا گیا، اور اب یہ تیسری نسل جو ہے اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ رہی ہے، اور ان کے بھی آپس میں مقدمات چل رہے ہیں۔ اور میں شاہین صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ریسنٹلی، کیونکہ میں نے کیس کیا ہے کہ جو بلا ٹرکاں والا قتل ہوا تھا، اس کا عبد الوحید نامی ایک ملزم جو پاکستان سے بھاگ گیا تھا، اور 23 سال گزرنے کے بعد اس کو وحید اور وحیدیاں کے نام سے نہ صرف پنجاب پولیس، لاہور پولیس نے اسے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد وہ 3 ٹرانزیکشنز کے اندر ملوث تھا کہ 3 دفعہ اس نے حملہ کیا، جس کے اندر نہ صرف بلا ٹرکاں والا قتل ہو گیا، بلکہ بلا ٹرکاں والا کو قتل کرتے ہوئے جب وہ بلا ٹرکاں والا کسی ٹرانزیکشن میں بچ گیا تو اس کے ساتھ 3-4 لوگ اور قتل ہو گئے۔ ایون ادروائز کہ ایک مقدمے میں 5 لوگوں کو قتل ہوا، اور وہ صرف اور صرف اسی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اس کے 3 ٹرائلز ابھی ڈیسائیڈ ہوئے ہیں سیشن کورٹ سے، 2 ٹرائل سیشن کورٹ سے ڈیسائیڈ ہوئے، اور ایک کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا ATC کورٹ سے، جس میں اس کو عمر قید سزا جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور یہ دشمنی جو ہے اس کے بعد پھر بلا ٹرکاں والا کا بیٹا ٹیپو کو بھی قتل کر دیا گیا ایئرپورٹ کے اوپر۔ وہ کیسز جو ہیں وہ کچھ تو ڈیسائیڈ ہو گئے، اور پہلے وہ کیسز جو تھے افضال صدیقی مرحوم صاحب کر رہے تھے، اب ان کے فوت ہونے کے بعد وہ کیسز، اب کیونکہ ان کے سارے کیسز میرے پاس ہیں تو اب میں یہ کیسز جو ہے ان کے دیکھ رہا ہوں۔ کچھ کیسز ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، کچھ کیسز جو ہیں وہ ایپیکس اگر سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ لیکن یہ کیسز تو چاہے ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں، لیکن یہ دشمنی جو ہے وہ اپنے کسی اینڈ کی طرف جاتی نظر نہیں آ رہی، اور یہ لاہور شہر میں شاہین صاحب بتاتا چلوں کہ صرف ایک کیس یہ دشمنی کا نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی بہت سی دشمنیاں ہیں جو پچھلے تقریباً پاکستان بننے سے پہلے سے چل رہی ہیں، اور پاکستان کے بن جانے کے بعد آج تک نئے پاکستان تک یہ دشمنیاں چل رہی ہیں، اور دونوں طرف سے لوگ جو ہے وہ اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ پولیس بڑی متحرک رہی ان تمام مقدمات کو ڈیل کرنے کے لیے،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو بڑا بن کے ان فیملیز کو کسی ایسی جگہ پہ لے آئے کہ یہ اپنی پرانی دشمنیاں جو ہیں ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور اس دشمنی کے مطابق وہ اس کو کوئی اس دشمنی کو خاتمہ کر کے کوئی دوستی یا اپنے کیسز کو کمپرومائز کر دیں. لیکن اس فقدان کی وجہ سے یہ فیملیز دشمنی کو جو ہے اپنی پورے طریقے سے اس کا پیرا دے رہے ہیں، جس میں ناحق لوگوں کی جان دونوں طرف سے جا رہی ہے. اور آئے روز ان کے مقدمات جب عدالتوں میں آتے ہیں تو ایک عام آدمی کے لیے بھی وہ دن بڑا پرابلمٹک ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے کئی اسلحہ بردار لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے، کیونکہ ان کی جانیں جو ہے بہت یہ خطرہ میں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر پورے کے پورے پریمسز کو پولیس کو بھی کارڈن آف کرنا پڑتا ہے، سیکیورٹی پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. تو ان قسم کی اس دشمنی کی وجہ سے ایک عام آدمی کی بھی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہوتی نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہم جو لائرز ان کے کیسز کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں، تو ہماری زندگیاں بھی بڑی اس کے لیے خطرے میں ہمیں بھی گرنا پڑتا ہے. لیکن کیونکہ ہماری ڈیوٹی ایسی ہے، وی ہیو ٹو ڈسپینس جسٹس فار جنرل پبلک، تو ان کا جو ایڈوکیسی کا ایک رائٹ ہے وہ ہم ان کے اینڈ پہ ان کے کیسز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دشمنی جو ہے یہ ان باقی دشمنیوں میں سے بھی ایک بڑی دشمنی جو ہے تصور کی جاتی ہے.